بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حج کے مختلف مسائل کا اور حج سے متعلق مختلف مناسک کا مختلف باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا۔ گزشتہ 2 ویڈیوز میں ہم نے سنا ہے کہ حج کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا جو فرض ہے حج کا احرام باندھنا، دوسرا جو فرض ہے وقوف عرفہ، اور تیسرا جو فرض ہے طواف زیارت کرنا۔ 2 فرائض کا تذکرہ، اس کی تفصیلات، اس کے مسائل گزشتہ 2 ویڈیوز میں ذکر کیے جا چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم طواف زیارت کا تذکرہ کریں گے۔ طواف زیارت کو طواف افاضہ بھی بولا جاتا ہے، طواف فرض بھی بولا جاتا ہے اور طواف حج بھی بولا جاتا ہے۔ طواف کے بہت سارے فضائل روایتوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، من طاف بالبیت وصلی رکعتین کان کعتق رقبۃ، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعت اس نے نماز پڑھی، اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے۔ فضائل تو بہت سارے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کیا کی ہے اور کون سے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، اس کا وقت کیا ہے، ترتیب کیا ہے، یہ باتیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بتائی جائیں۔ تو طواف زیارت، جس کو طواف افاضہ بھی بولا جاتا ہے، طواف حج بھی بولا جاتا ہے اور طواف فرض بھی بولا جاتا ہے، اس کا جو وقت ہے وہ 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے لے کر، جس کو یوم النحر کہتے ہیں، 10ویں تاریخ 10ویں ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12ویں تاریخ کی مغرب تک رہتا ہے۔ اس دوران کسی بھی وقت یہ طواف کیا جا سکتا ہے۔ یہ طواف 10 کو بھی کیا جا سکتا ہے، 11 کو بھی کیا جا سکتا ہے، 12 کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ عموماً لوگ 10 کے دن جو دوسرے امور ہیں، دوسرے مناسک ہیں، جمرات کی رمی ہے اور ایسے ہی قربانی کرنا ہے، حلق کروانا، اس کے بعد شام میں یا دوسرے دن صبح میں جا کے یہ طواف کرتے ہیں۔ کسی بھی وقت 10ویں تاریخ کو بھی کیا جا سکتا ہے، 11ویں تاریخ کو بھی کیا جا سکتا ہے، 12ویں تاریخ کی مغرب سے پہلے اس طواف کو کر لینا ضروری ہے۔ یہ فرض طواف ہے، اور جیسے دوسرے طواف ہیں، جیسے دوسرے طواف کرنے کے طریقے ہیں، ایسے ہی یہ طواف کرنا ہے۔ حجر اسود کے پاس پہنچ جانا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھانے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر نیت کرنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ حجر اسود کی طرف بڑھا کے یا حجر اسود کو چھو کے یا حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بوسہ لے کے اپنے طواف کو شروع کرنا ہے، اور پھر حجر اسود سے دوبارہ حجر اسود تک آئیں گے تو 1 چکر مکمل ہو جائے گی۔ ایسے ہی اس کو اپنے سارے طواف یعنی 7 جو چکر ہیں وہ 7 چکر اس طریقے سے ان کو مکمل کرنا ہے۔ یعنی یہ آسان زبان میں طواف کرنے کا طریقہ ہے۔ عمرے کے موقع پر بھی ہم نے طواف کرنے کا یہ طریقہ سنا ہے۔ طواف کے درمیان یا طواف افاضہ کے درمیان، طواف فرض کے درمیان جن مسائل کا خیال رکھنا ہے وہ بھی ہم نے بتائے ہیں کہ ہمیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ بھی نہیں کرنا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنا۔ جتنی دور تک یا جتنی دیر تک ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے یا کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ کر کے طواف کریں گے، چکر لگائیں گے، اتنی دور کا چکر دوبارہ لگانا ضروری ہوگا، اتنی دور تک دوبارہ طواف کرنا ضروری ہوگا۔ عموماً کعبۃ اللہ کو دیکھ لیا جاتا ہے، سینہ اس کی طرف کر دیتے ہیں، چہرہ اس کی طرف کر لیا جاتا ہے۔ طواف کے درمیان اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسے ہی طواف کے درمیان عموماً لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں،
یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے زیادہ افضل ذکر کرنا ہے۔ اس موقع پر کوئی بھی ذکر کر دیا جائے، دوسری بہت ساری کتابوں میں باضابطہ دعائیں موجود ہیں، لمبی لمبی دعائیں، ان دعاؤں کو مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان میں دعا مانگی جائے اور ہر چکر کے ختم پہ حجر اسود کا استعلام کیا جائے، یعنی اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں پہ بوسہ دے دیا جائے۔ 7 چکر مکمل ہوں گے تو پھر ایک مرتبہ اور استعلام کیا جائے۔ اس طریقے سے 8 مرتبہ ان کو استعلام کرنا گے، 8 مرتبہ ہمیں اس کا بوسہ دینا گے یا 8 مرتبہ اشارہ کرنا ہے۔ یہ بات بھی خاص طور سے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور طواف جب مکمل ہو جائے تو طواف ہی کا ایک حصہ ہے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنا۔ یہ جو 2 رکعت ہے یہ طواف کا مخصوص حصہ ہے، 2 رکعت کے بغیر طواف مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو 7 چکروں کے بعد 2 رکعت طواف، چاہے ہم مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں، چاہے پیچھے جا کے کہیں پڑھ لیں، پورے حرم کی حدود میں کسی بھی جگہ پر یہ طواف کیا جا سکتا ہے۔ یہ 2 رکعت نمازیں جس کو واجب الطواف کہتے ہیں یہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایسے ہی یہ جو طواف کرنا ہے اس طواف میں پاک ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے کوئی بھی طواف نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر طواف کر رہے ہیں اور طواف کے درمیان وضو ہمارا ٹوٹ گیا ہے تو اب ایسی صورت میں فوراً اپنے طواف کو روک دینا ہے اور واپس جا کے وضو بنا کے آ کے اپنے طواف کو کنٹینیو کرنا ہے۔ جتنے چکر ہم نے کر لیے تھے پاکی کی حالت میں، آگے سے ان چکروں کو کاؤنٹ کر کے آگے سے باقی چکر کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم شروع سے طواف کرنا چاہتے ہیں دوبارہ اس کی بھی اجازت ہے، آگے سے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ طواف کے درمیان اگر نماز ٹھہر جاتی ہے، جماعت شروع ہو جاتی ہے، تب بھی ہمیں اپنا طواف روک دینا ہے، نماز میں شامل ہو جانا ہے اور نماز کے بعد ہمیں اپنے طواف کو کنٹینیو کرنا ہے۔ چاہے وضو کے بعد کنٹینیو کریں، چاہے نماز کے بعد کنٹینیو کریں، جتنے طواف ہم نے کر لیے تھے آگے سے کنٹینیو کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے اگر ہم نے 4 طواف کر لیے، اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا یا اس کے بعد نماز شروع ہو گئی تو نماز کے بعد یا وضو بنانے کے بعد ہمیں صرف 3 طواف کرنا پڑے گا۔ بعض روایتوں میں یہ دعائیں ذکر کی گئی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جب ہمارا طواف چل رہا ہے تو طواف کے درمیان رکن یمانی کا استعلام کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ حجر اسود سے پہلے والا جو کنارہ ہے وہ ہے رکن یمانی، اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے، ہاتھ سے باضابطہ چھونے کی اگر گنجائش ہے تو چھونا چاہیے، ورنہ پھر ہاتھ ادھر اشارہ کیے بغیر ہم اپنے طواف کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ مخصوص مسائل ہیں، ان مسائل کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی اگر ہم نے طواف کے درمیان کوئی بھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ اگر ہم طواف کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں احرام باندھے ہوئے ہیں تو استباء کرنا ضروری ہے۔ استباء کا طریقہ بتایا گیا کہ جو چادر ہے وہ چادر بغل کے نیچے سے نکال کے اوپر ڈالنی ہے، دائیں طرف کے رائٹ سائڈ کے شولڈر سے نکالنا ہے، اور یہ جو شولڈر ہے ہمارا وہ کھلا ہوا رہنا چاہیے۔ لیکن یہ استباء اس وقت ہے جب ہم احرام کی حالت میں ہوں۔ عموماً جو طواف زیارت، جو طواف فرض کیا جا رہا ہے وہ احرام سے فارغ ہو کے کیا جا رہا ہے اور عام کپڑوں میں خوشبو وغیرہ لگا کر طواف کیا جا رہا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر ہم احرام پہنے ہوئے نہیں ہیں تو نہ طواف زیارت کرنا ہے اور نہ طواف میں رمل کرنا ہے۔ رمل کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ اکڑ کر چلنا، تو اگر ہم نے احرام پہنا ہوا نہیں ہے طواف زیارت کے موقع پر تو پھر ایسی صورت میں نہ اجتباء کرنا ہے، یعنی یہ شولڈر بھی نہیں دکھانا ہے اور اکڑ کر بھی نہیں چلنا ہے، رمل بھی نہیں کرنا ہے۔ طواف زیارت کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں
وہ 2 رکعت اگر اتفاقاً عصر کے بعد ہمارا طواف ہو رہا ہے تو بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ عصر کے بعد بھی وہ 2 رکعتیں واجب الطواف پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر مغرب کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایسے ہی طواف کے درمیان سطر کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ عموماً احرام اس طریقے سے باندھ لیا جاتا ہے کہ یا تو ناف کے نیچے وہ سرک جاتا ہے یا تیز دوڑنے میں وہ احرام جو ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے، سطر کھل جاتا ہے، یہ بھی احرام کی خلاف ورزی ہے۔ خاص طور سے احرام کے درمیان سطر کو چھپا کے رکھنا ضروری۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ معذور ہے، بیمار ہے، خود چل نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں وہ ویل چیئر پر یا سواری پر سوار ہو کے بھی طواف کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ کوئی آدمی اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے اگر اس کو طواف کرانا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن جو معذور آدمی ہے، جو بیمار آدمی ہے، وہ اگر ہوش میں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو سوار کرانے والا اس حاجی سے اجازت لے لے، اس کا حکم ہو، اس کی اجازت ہو تو پھر وہ طواف درست ہوگا، ورنہ طواف درست نہیں ہوگا۔ اگر وہ معذور آدمی بے ہوش ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی ہوش نہیں ہے، تو پھر اس کی اجازت کے بغیر بھی، اس کے حکم کے بغیر بھی یہ جو طواف ہے وہ طواف اس کو ویل چیئر پر یا سواری پر کروایا جا سکتا ہے، اپنے اوپر سوار کر کے بھی یہ طواف کروایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی طواف زیارت میں یا کسی بھی قسم کے طواف میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے اس معذور آدمی کا جس کا وضو باقی نہ رہتا ہو، جیسے پیشاب کے قطرے مسلسل نکل رہے ہوں، یا کسی کو ایسیڈیٹی کی بیماری ہو، یا کوئی خاتون ایسی ہیں جن کو مستقل بلیڈنگ ہو رہی ہے، ناپاکی کی بلیڈنگ نہیں، بیماری کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی، تو ایسی صورت میں ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ نماز کا وقت شروع ہونے پہ وضو بنا لیں اور اس وضو سے وہ دوسری عبادتوں کے ساتھ ساتھ طواف بھی کر لیں۔ جیسے ہی دوسری نماز کا وقت شروع ہوگا ان کا یہ وضو ختم ہو جائے گا، ایک اور مرتبہ ان کے لیے وضو بنانا ضروری، یعنی ایک وقت میں ایک وضو سے وہ کام چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی دوسری نماز کا وقت شروع ہوگا دوسرا وضو ان کو کرنا ضروری ہے۔ یہ طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت کے کچھ مخصوص احکام ہیں۔ عورتوں کو اگر ان دنوں میں ناپاکی کے دن ان کے اگر آ جاتی ہیں ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ طواف زیارت کو آگے بھی کر سکتی ہیں۔ عورتوں کے سلسلے میں مخصوص مسائل انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ بغیر کسی عذر کے طواف زیارت کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، دیر سے کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر طواف زیارت نہیں کیا گیا 12ویں تاریخ کی مغرب سے پہلے تو اب آگے کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن پھر قربانی دینا ضروری ہوگا، دم دینا ضروری ہوگا۔ طواف زیارت کیے بغیر بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ ایک تحلیل تو وہ ہے جو قربانی کرنے کے بعد بال کٹانے کے بعد ہو جاتی ہے، خوشبو لگا سکتے، بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر بیوی حلال نہیں۔ بیوی اس وقت حلال ہوگی جب طواف زیارت کر لیا جائے۔ اگر کوئی آدمی طواف زیارت نہیں کرتا ہے تو جب تک وہ طواف زیارت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اور طواف زیارت کرنے کا جو اصل وقت ہے وہ 12ویں تاریخ کی مغرب تک ہے، اس سے پہلے طواف زیارت کر لینا ضروری ہے۔ کوئی اگر اس کے بعد کرتا ہے بغیر کسی عذر کے وہ تاخیر سے کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو دم دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ یہ طواف زیارت جو ہے وہ فرض ہے، حج کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس طریقے سے ہم نے 3 فرائض کا تذکرہ سنا گے۔ احرام کے بارے میں بھی ہم نے سن لیا، وقوف عرفہ کے بارے میں بھی ہم نے سن لیا، اور طواف زیارت کے بارے میں بھی ہم نے سن لیا۔ اس کے مسائل بھی ہم نے مختصر سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ آگے کی ویڈیوز میں انشاءاللہ حج کے واجبات کا اور دوسرے اہم مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ حج سے متعلق آپ کے پاس کچھ معلومات آپ کو حاصل کرنی ہو، کچھ مسائل پوچھنے ہوں تو زاد مسلم شریعہ ہیلپ لائن کے نمبر پر آپ
وائس یا ٹیکسٹ میسج کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔